بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز بزرگان دین کے حوالے سے ہی بات ہوگی کہ بزرگان دین جو ہیں وہ حقوق الہی کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نہ تو حقوق کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں اور نہ ہی طاعات بجا لانے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آج اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر اللہ عز و جل کے 3 حقوق ہیں۔ سبحان اللہ، بندے پر اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق ہیں، اور انہی 3 ہی حقوق کو جو ہے اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ ادا کر لے گا تو پھر اس کے لیے قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا پر بھی وارے نہیں آ رہے ہوں گے اور آخرت میں بھی وارے نہیں آ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کا کوئی حق اپنے اوپر آتا دیکھے تو اس کی ادائیگی کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ وہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سنا آپ نے کہ پہلا حق بندے پر کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا حق اپنے اوپر آتا دیکھے تو اسے جلدی جلدی عطا کر دے، اسے جلدی جلدی کر دے، اگلے دن پر نہ چھوڑے۔ اور آج کل آپ اپنے اوپر بھی غور و فکر کریں، مجھے بھی اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا داری میں مشغول ہیں، سوچتے تک نہیں ہیں کہ یار اس کا بھی حساب ہونا ہے، ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر انقلاب لائیں کہ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں کہ پہلا حق کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا کوئی حق بندہ اپنے اوپر آتا دیکھے تو اسے ادا کر دے، اسے فوراً جلد از جلد کر دے، کل پر نہ چھوڑے۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی ہے، اور حقیقت ہے یہ جو ابھی سانس چل رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک سانس جو نکلا ہے یہ واپس نہ آئے، اور کوئی سانس واپس نہیں آنے والا، نئے ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نئے ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور سا وہ عطا ہی نہ فرمائے کہ ہم زندہ رہ سکیں، تو خدا را 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ کوئی بھی کام ہے وہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حق فرما دیا ہے، اس کا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہو گیا تو اس کو اسی ٹائم ہی کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔ تو خدا را 5 وقت کے نمازی بنے۔ پہلا حق کیا ہے؟ جب بندے پر اللہ عز و جل کا کوئی حق اپنے اوپر آتا دیکھے تو اس کی ادائیگی کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ اسے خبر نہیں کہ وہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ دوسرا حق سماعت فرمائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ اعلانیہ کیے جانے والے نیک عمل کو ان لوگوں کے سامنے کرے جو اسے پوشیدہ طور پر یعنی لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوسرا حق کیا ہے کہ جو کام نیک اعمال اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر سادی سی مثال دوں، نماز پاک لے لیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہاں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں پڑھتا پھر پڑھ لوں گا، اکیلے چھپ کر بیٹھ کے پڑھیں، یعنی یہ کام نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نیک اعمال کا اعلانیہ طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں اعلانیہ طور پر ہی کرو، انہیں کیا کرو؟ اعلانیہ طور پر ہی کرو، اور ان لوگوں کے سامنے کریں جو اسے پوشیدہ طور پر یعنی چھپ کر کرتے ہیں۔ جو لوگ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں
آپ ان کے سامنے کھل کر نماز پڑھیں، سامنے ان کے پڑھیں، تاکہ وہ بھی اعلانیہ طور پر نیکی کریں۔ اور تیسرا حق سماعت فرمائیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی نیک امیدوں کے حصول کی کوشش جاری رکھیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور نیک اعمال کی بھی کوشش جاری رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دی، اس کی دل آزاری کر دی، دل شکنی کر دی، اس کو تکلیف دے دی، کسی کا لکڑیاں چرا لی، کسی کا مال اٹھا لیا، یعنی چوری چکاری، اس طرح کے ہر برے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، یعنی نیک اعمال کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ نے بہت بڑا مارکا مار لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آج کے دور میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، یقین جانیے وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، کینہ، چغلی جیسی بیماریاں جو ہیں اس کے قریب تک نہیں آتی۔ یہ میرا ماننا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، وہ چوری چکاری، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حقیقت ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا حق ہمیں کیا بتایا کہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیک امیدوں کے حصول کی کوشش بھی جاری رکھیں، یعنی اور بھی جو نیک اعمال ہیں ان کی بھی کوشش جاری رکھیں، وہیں پر نہ کھڑے رہیں، کیونکہ کل بروز قیامت ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے، ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے۔ خدا را جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کریں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 3 کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس طرح نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے 3 کا اشارہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ عز و جل کا ولی ایسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ حقوق الہی میں جلدی کرتے ہیں، حقوق العباد میں جلدی کرتے ہیں، وہ پیچھے نہیں رہتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے آگے بڑھ کر جتنا زیادہ جذبہ ہوگا، جتنی زیادہ آپ نیکیاں کریں گے اتنا ہی آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو خدا را اللہ آپ کو نیکیاں کرنے، پہلے مجھے پھر آپ کو اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل جنت کے بلند مقام پر فائز فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند کیسے گئے؟ فرمایا وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے گئے اور ان اعمال کو بجا لانے میں جلدی کرتے گئے جو رحمان اللہ عز و جل کی رضا کا باعث ہیں۔ وہ دنیا فانی، اس کی سرداری اور نعمتوں سے بے رغبتی کرتے گئے، دنیا ان کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے، پس وہ لوگ تھوڑی مشقت برداشت کر کے طویل آرام حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔